الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا. جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبیٰ بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. اور تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. اور نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی.
وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کے علاقہ چک 97 جنوبی کی جامع مسجد مکی، ضلع سرگودا، سالانہ محفل ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ اللہ رب العزت اس پروگرام میں میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جیسے اللہ کریم نے یہاں پر اپنے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا فرمایا، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے بھی اسی طرح جمع فرما دیں۔ پروگرام کا عنوان ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا، ان سے محبت صرف میں اور آپ نہیں کرتے، اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان سے محبت پہلے فرمائی، پھر ہمیں حکم دیا کہ تم بھی میرے نبی سے محبت کرو، اور اتنی کرو کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور خود اپنی ذات سے بھی زیادہ میرے نبی سے پیار کرو۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فقط حبیب خلق خدا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا، حبیب کبریا ہیں۔ آپ سے محبت اللہ نے بھی کی، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی اس محبت کا پابند بنایا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آئیے اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں، جب بھی کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے لیے جو جو کام کرتا ہے، شریعت کی حدود کا خیال کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول میں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر دنیا میں جب بھی کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھتا ہے، جسے آج کے جدید زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا کلوز فرینڈ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے دوست کا نام لکھتا ہے۔ جہاں پر ایک کا ذکر ہوگا، دوسرے کا ذکر ساتھ ہوگا، ایک کا نام لیا جائے گا تو دوسرے کا نام ساتھ لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اگر یہ وجہ دیکھی جائے تو خدا اور حبیب خدا دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات لے کر جبریل امین کو بھیجا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے بوجھ کو ختم کر دیا،
اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اللہ نے میرا ذکر بلند کیسے کیا؟ یا رسول اللہ اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ جبریل امین گئے پھر واپس آئے، فرمائے حضور اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے آپ سے محبت کی، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ کائنات کے جس جس خطے میں ذکر خدا ہوگا اسی خطے میں ذکر حبیب کبریا بھی ہوگا۔ جہاں پر نام میرا ہوگا آپ کا نام ساتھ ہوگا، جس کی زبان پر ذکر خدا ہوگا ذکر حبیب کبریا بھی ہوگا۔ جسے شاعری دربار نبوت صحابی رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، فرماتے اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو ملا دیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اگر مؤذن 5 وقت کی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ کہے اذان مکمل نہیں۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے اذان تب بھی مکمل نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ نے اپنے مبارک ذکر اور نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں ایک ایک چیز کی تفصیلات میں جائے بغیر بڑے اختصار سے چند ایک محبت کے پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ ایک ایک پہلو ایسا جس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملایا۔ کہاں کہاں پر دنیا میں انسان کی زندگی کی ابتدا اس کی ولادت ہے اور دنیاوی زندگی کی انتہا اس کی موت اور وفات ہے۔ بندے کا آغاز ولادت سے اختتام وفات پر۔ جب انسان دنیا میں آیا اللہ کریم کا حکم یہ ہے اس کے کان میں اذان دے کر ذکر خدا بھی کرو، کان میں اذان دے کر ذکر حبیب کبریا بھی کرو۔ جب یہ بندہ دنیا سے جانے لگے اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہوئے پہلی تکبیر کے بعد ذکر خدا، دوسری تکبیر کے بعد ذکر حبیب کبریا۔ گویا انسان کی زندگی کی ابتدا اللہ کے ذکر اور محبوب کے ذکر سے، انسان کی زندگی کی انتہا اللہ کے ذکر اور محبوب کبریا کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور بات فقط دنیا تک محدود نہیں، یہ انسان جب قبر میں پہنچا فرشتے نے اس سے پوچھا من رب، یہ ذکر خدا، فرشتے نے پوچھا من نبی، یہ ذکر حبیب کبریا۔ جب یہ بندہ میدان محشر میں خدا کی عدالت میں جائے گا اس کی زبان پر ذکر خدا بھی ہوگا اور پیغمبر کی دربار میں حاضر ہوگا، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، ذکر حبیب کبریا بھی ہوگا۔ جب انسان کسی سے محبت کرے محبت کا پہلا طریقہ، محبت کی ایک علامت اور نشانی اپنے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر جوڑتا، اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ذکر کرتا۔ اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ پیغمبر کے نام نامی اسم گرامی کو یوں جوڑ دیا۔ زمین کے جس خطے پر ذکر خدا اسی خطے پر ذکر حبیب کبریا۔
کائنات کے جس فرد کی زبان پر ذکر خدا، اسی فرد کی زبان پر ذکر حبیب کبریا۔ کائنات کی جس مخلوق کی زبان پر ذکر خدا، اسی مخلوق کی زبان پر ذکر حبیب کبریا۔ اور بات فقط زمین تک نہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ آسمانوں میں بھی، اور فقط آسمان تک محدود نہیں، بلکہ خدا کا عرش بھی ذکر خدا اور ذکر حبیب کبریا دونوں سے منور اور معطر ہے۔ روایت مستدرک کے حاکم کی نقل کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا آدم کو خدا نے زندگی اور وجود دیا، حضرت آدم نے جب آسمان سے جنت کی طرف، جنت میں بیٹھ کر اوپر کی طرف سر اٹھایا، حضرت آدم خود فرماتے ہیں رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدایا میری نگاہ تیرے عرش پر پڑی، مجھے ایک طرف ذکر خدا لا الہ الا اللہ کی صورت میں ملا، دوسری طرف ذکر حبیب کبریا محمد الرسول اللہ کی صورت میں ملا۔ کلمہ سے لے کر اذان، اذان سے لے کر نماز، نماز سے لے کر جنازہ، تدفین اور آخرت، زمین سے آسمان، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہی، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، خدا نے جہاں جہاں پر ذکر خدا کا اہتمام کرایا، اللہ نے ذکر حبیب کبریا کا بھی اہتمام فرمایا۔ بندہ کسی سے محبت کرے، محبت میں انسان اپنے محبوب پر احسان کرتا، محبت میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ بھلائی کرتا، محبت میں انسان اپنے محبوب کا خیال کرتا۔ آئیے اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی، اللہ نے حضور کو حبیب کبریا بنایا، اس کی دوسری علامت یہ اللہ نے اپنے نبی پر بھلائی کی، پیغمبر پر خدا نے احسان فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو انعامات سے نوازا۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں خدا نے جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے لیے اللہ نے 4 الفاظ بیان فرمائے۔ کبھی خدا نے لفظ احسان فرمایا، کبھی خدا نے لفظ انعام فرمایا، کبھی خدا نے لفظ من فرمایا، اور کبھی خدا نے لفظ فضل فرمایا۔ یہ خدا کے طریقے، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی اور انعام اور احسان کرے، کبھی لفظ احسان آئے گا، کبھی لفظ انعام آئے گا، کبھی لفظ من آئے گا، اور کبھی لفظ فضل آئے گا۔ امام المفردات حضرت امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 4 الفاظ کا معنی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا الفاظ میں گہری نگاہ سے دیکھیں گے، ان میں آپ کو معمولی سا فرق نظر آئے گا۔ اگر معمولی احسان ہو، اس کے لیے لفظ احسان ہوتا، اگر تھوڑی بھلائی بڑھ جائے، اس کے لیے لفظ انعام ہوتا، اگر مزید بھلائی بڑھ جائے، اس کے لیے لفظ من ہوتا، اگر مزید انتہا ہو جائے، اس کے لیے لفظ فضل استعمال ہوتا۔ اور امام اصفہانی یہ بھی فرماتے لفظ احسان، انعام اور من، ان کا معنی بھلائی اور احسان ہوتا ہے، لیکن اس میں جتلانے کا مفہوم پایا جاتا، کہا جاتا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، لیکن جب بات لفظ فضل کی آ جائے، پھر وہاں پر احسان جتلانے کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر محبت کی انتہا ہوتی، محبت کی آخر ہوتی۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک
پورے قرآن کریم کو دیکھتے جائیے، اللہ نے عام انسانیت پر جب حسن سلوک، اللہ نے خیر خواہی اور بھلائی کا تذکرہ کیا، کبھی لفظ احسان، کبھی لفظ انعام، کبھی لفظ من فرمایا، اور جب بات حبیب کبریا کی، اللہ نے یہ تین الفاظ چھوڑ کر اپنے محبوب کے لیے لفظ فضل استعمال فرمایا، اور صرف فضل نہیں بلکہ فرمایا ان فضلہ کان علیکا کبیرا، کان فضل اللہ علیکا عظیما۔ خدا نے عظیم اور کبیر کی بھی قید لگا کر محبت کی انتہا کی طرف اشارہ فرمایا، اے محبوب میں نے آپ پر احسان کیا، اس کے لیے لفظ فضل فرما کر اللہ نے محبت کی انتہا نقطۂ عروج کو بیان فرما کر انسانیت کو درس دیا۔ میں نے اپنے محبوب کو نعمتیں دے کر اپنے محبوب پر احسان نہیں جتلایا، میں نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا الم نشرح لک صدرک، میں نے احسان نہیں جتلایا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میں نے احسان نہیں جتلایا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا قسمیں اٹھا کر ما ودعک ربک وما قلی، میں نے احسان نہیں جتلایا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میں نے احسان نہیں جتلایا، ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں نے پیغمبر پر احسان نہیں جتلایا، میں نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا انا اعطیناک الکوثر، میں نے احسان نہیں جتلایا، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے کمالات کا مجموعہ بناتے ہوئے میں نے یہ بھی کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیا مانا؟ اے محبوب میں نے آپ سے پہلے ہر نبی کو بنایا، خوبصورت بنایا، ہر نبی کو بنایا، با کمال بنایا، ہر نبی کو بنایا، بے عیب بنایا، ہر نبی کو بنایا، میں نے معصوم بنایا، لیکن بات جب کمالات کی گئی میں نے انہیں کمالات فردن فردن دیے، کسی کو میں نے شاہد بنایا، کسی کو مبشر و نذیر بنایا، کسی کو میں نے داعی الی اللہ بنایا۔ اے محبوب میں نے کمالات تقسیم کر دیے، جب بات آپ کی آ گئی چونکہ آپ میرے محبوب ہیں، حبیب کبریا ہیں، میں نے آپ پر انعام نہیں، آپ پر احسان نہیں، آپ پر من نہیں، آپ پر فضل فرمایا اور فضل کبیر کہا، میں نے فضل فرمایا اور فضل عظیم کہا۔ اے محبوب اب آپ آگے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اب شاہد بھی آپ ہوں گے، ومبشرا ونذیرا، اب مبشر اور نذیر بھی آپ ہوں گے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اے محبوب اب داعی الی اللہ بھی آپ ہوں گے، وسراجا منیرا، اور کائنات میں اوصاف کو پھیلانے والے صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، تدبر، سیاست، قراءت اور تفسیر، حدیث اور فقہ، تصوف اور زہد و ورع، ان اوصاف کو تقسیم کرنے والے، آگے منتقل کرنے والے بھی آپ ہوں گے۔ اسی کو مولانا جامی نے اپنے ذوق میں یوں کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہوادار تو تنہا داری، اسی بات کو حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے ذوق میں یوں کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کے
کسی میں نہیں مگر دو چار. کیا مانا؟ اللہ نے نبوت کے کمالات کو تقسیم کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو عطا فرما دیا، اور جب انبیاء کے اوصاف کو سمیٹا اللہ نے محمد مصطفیٰ بنا دیا. اگر نبوت کے اوصاف کو آپ کائنات میں پھیلا دیں گے، حضرت آدم میں آپ کو خلق نظر آئے گا، حضرت شیس میں معرفت الہی نظر آئے گی، حضرت داؤد میں خوبصورت آواز نظر آئے گی، حضرت سلیمان میں آپ کو سخاوت نظر آئے گی، حضرت ابراہیم میں آپ کو جذبہ توحید ملے گا، حضرت اسماعیل میں ایثار اور قربانی ملے گا، حضرت لوط میں کریا و آفاری ملے گی، حضرت نوح میں جذبہ تبلیغ ملے گا، حضرت موسیٰ میں آپ کو جلال ملے گا، حضرت ہارون میں آپ کو عبادت اور جمال ملے گا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ میں آپ کو عفت اور پاک دامنی ملے گی، حضرت یعقوب میں آپ کو صبر ملے گا، حضرت یوسف میں آپ کو حسن ملے گا. اللہ نے کائنات کو جب تقسیم کیا اپنے محبوب کے کمالات کو بکھیرا، اللہ نے انبیاء بنا دیے. جب انبیاء کے کمالات کو سمیٹا خدا نے اپنا حبیب کبریا بنا کر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. چند ساتھانوے کے دوستو یاد رکھنا، اگر کائنات کا کوئی فرد اور بشر میرے نبی کے اوصاف کو، میرے نبی کے کمالات کو، میرے نبی کی خوبیوں کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو دیکھ لے، اور جب محمد مصطفیٰ کے اندر تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے، حبیب کبریا کو دیکھ لے. جب حضور کے اوصاف پھیلتے ہیں انبیاء بنتے ہیں، انبیاء کے اوصاف ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ. فرمائے محبوب ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محبوب ہم نے آپ پر فضل فرمایا. بندہ جس سے محبت کرے اس پر احسان جتلاتا نہیں. خدا نے لفظ فضل بتا کر، لفظ فضل فرما کر بتا دیا حضور میرے محبوب ہیں. کسی بھی بندے سے محبت کرنے کا ایک طریقہ، علامت اور پہچان یہ انسان اپنے محبوب کو سہولتیں دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے. یہ میرا محبوب اس پر مشکل نہ ہے، یہ میرا محبوب اس کے لیے آسانی اور سہولت ہو. آئیے اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کبریا بنایا. سہولتیں دیکھیں، پہلے انبیاء کی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، اسے کاٹا جاتا. حبیب کبریا کی امت کا کپڑا ناپاک ہو جائے، کاٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے سہولت دے دی. فرمایا اس کو کاٹو نہیں، پانی کے ساتھ دھو دو. پہلی امتوں میں بعض امتیں ایسی بھی آئی ہیں جن سے اگر گناہ ہو جاتا ان کی توبہ کی صورت یہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، تب توبہ قبول ہوگی. اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ، پھر نبی کی امت کے ساتھ کیسی سہولت کا معاملہ فرمایا. فرمایا آدم کا بیٹا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو گناہ کرے اور گناہ سے زمین کو بھر دے، پھر گناہ کرے اور گناہ آسمان کی بلندی تک لے کر چلا جائے، ثم استغفرتنی، پھر ایک مرتبہ کہہ دے اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ کہہ دے خدایا آج کے بعد نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو، آنسو بہانا تمہارا کام، آسمان کی بلندی تک پہنچنے والے تمام گناہوں کو معاف کر دینا مجھ خدا کا کام. اللہ نے اپنے نبی کی امت کے ساتھ سہولتوں والا معاملہ فرمایا. پانی موجود نہیں، تیمم کر لو، سہولت ہے. مسجد موجود نہیں، کسی بھی پاک جگہ پر پیشانی کو ٹکا دو، یہ سہولت ہے. زکوٰۃ میں 2.5%، یہ سہولت ہے. نمازیں 5 امت کے لیے سہولت ہے. روزہ 1 مہینہ امت کے لیے سہولت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کبریا بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا. پھر اللہ نے اپنے نبی کی امتوں کو یہ سہولتیں عطا فرما کر اس محبت کا اظہار فرمایا. محبت کا چوتھا طریقہ یا محبت کی چوتھی علامت اور نشانی یہ ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں کا محبوب ہے،
فلاں بندہ فلاں کا محبوب ہے، اس کو لے جاؤ سفارش کرا لو، اگر نہیں مانتا تو محبوب کی سفارش تو رد نہیں کرے گا، دوست کی سفارش کو نہیں چھوڑے گا، اس کے دوست کو لے کر جاؤ، اس کی دوست کی اس کی بات کرو، کس کا واسطہ درمیان میں ڈالو، کبھی جا کر کہتے ہیں یار تجھے تیرے دوست کا واسطہ اب تو بس کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے پھر دوست کو لے کر جاتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کبریا بنایا، جب کسی بندے کی زبان پر آمینہ کے لال کا وسیلہ آ جائے اور یہ کہتے اللہ دینے والا تو، اپنے محبوب کے صدقے دے دے، خدایا عطا کرنے والا تو، اپنے نبی کی برکت سے دے دے، پھر میرا عقیدہ میرے اکابر کا عقیدہ مجھے پڑھایا یہ گیا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے واسطے اور وسیلے کو رد نہیں کرتا، اس لیے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ومن ادب الدعاء تقدیم الثناء علی اللہ تعالی، فرماتے سب سے پہلے خدا کی تعریف کرنا، اس کے بعد اللہ کو اللہ کے نبی کا وسیلہ دینا، خدا تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرنے۔ اور یہ بات فقط ہماری نہیں، اٹھائیے حدیث مبارک کی کتاب ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آنکھوں میں تکلیف ہے، بینائی کا مسئلہ ہے، نظر کم آتا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یعافینی، فرمایا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے صحت دے دیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں اللہ میری بینائی کو لٹا دیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں اللہ میری بیماری کو ختم فرما دیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا میں میرا صحابی دنیا میں صبر کر لے، اس تکلیف کو برداشت کر لے، اللہ قیامت کے دن اس کا اجر جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں اللہ دنیا بھی عطا فرما دے، اللہ آخرت بھی عطا فرما دے، آپ دعا فرمائیں اللہ دنیا کی پریشانی ختم کریں، اللہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دے دیں۔ فرمایا اچھا پھر یوں کر کہ مسجد نبوی یہاں پر جا کر وضو کر، اس کے بعد مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کر، پھر اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، خدایا صحت دینے والی ذات تیری، بیماریاں ٹالنے والی ذات تیری، مشکلات کو ختم کرنے والی ذات تیری، اللہ صحت کے خزانے تیرے پاس، آیا تیرے در پہ ہوں، پیشانی تیرے سامنے جھکئی، سجدہ تجھے کیا، آگ دعا تجھ سے کر رہا، لیکن اللہ تجھے واسطہ اپنے نبی کا وسیلہ آمینہ کے لال کا اللہ میری بیماری کو ختم فرما دے۔ صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میں نے صحابی کو دیکھا، صحابی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو دیکھا، میں نے صحابی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور لڑکتی ہوئی زبان سے نکلنے والی الفاظ کو سنا، میں نے ساتھیوں سے کہا اللہ اسے محروم نہیں کریں گے، فرماتے فقال الرجل فبرأ، یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دربار الہی میں پہنچا، ابھی صحابی نے دعا ختم نہیں کی تھی خدا نے بیماری کو پہلے ختم کر دیا۔ اور میں محبوب میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، جب محبوب ہو پھر اس کے واسطے کو رد نہیں کیا جاتا، اللہ نے اپنے نبی کے وسیلے کو رد نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی قبر انور میں پہنچے، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا، فرماتے ایک شخص اللہ کے نبی کی قبر انور کے سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی کے حجرے کو دیکھا، روضہ اقدس کو دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، جنت کے اس محل کو دیکھا جسے اللہ نے جنت سے اتار کر نبی کا مسکن بنا دیا۔
دیا، نبی کی رہائش گاہ بنا دیا۔ اور یاد رکھیے یہ جگہ پیغمبر کے روضے والی یہ جگہ عام جگہ نہیں، اللہ نے اسے جنت سے اتارا۔ یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، اس لیے علماء نے بخاری شریف کی روایت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کی تشریح میں لکھا، فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی زمین ختم ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، آسمان کا نظام درہم برہم، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قیامت ہر چیز کو فنا کر دے گی مگر نبی کی قبر مبارک والی جگہ کو فنا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں والروضۃ، جزاک اللہ، فرماتے ہیں والروضۃ قطعۃ نقلت من الجنۃ وستعود الیہا، اس لیے کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں، اللہ نے اسے جنت سے اتار کر نبی کو جنت میں آرام فرمانے کی اجازت دی، اور قیامت کے دن اسی جگہ کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت کاظمی فرماتے ہیں اس نے نبی کے حجرے کو دیکھا، پیغمبر کے روضے کو دیکھا، اور اس نے عجیب جملے کہے، کہنے کا یا رسول اللہ ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج ووجهک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج، یا رسول اللہ جس جگہ پر آپ آرام فرما اس جگہ پر کسی چراغ کی ضرورت نہیں، کسی روشنی کی ضرورت نہیں، کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی لالٹین کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کے چہرے انور میں وہ روشنی رکھی، آسمان کا سورج بھی اس روشنی سے روشنی لیتا، اللہ نے آپ کے اندر ایسا جمال رکھا، آپ انگلی اٹھا دیں آسمان کا چاند بھی برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ حسن یوسف کو دیکھا، کٹی تھی انگلیاں اور یہاں چاند کٹ گیا، خود انگلی کو دیکھ کر یا رسول اللہ جہاں پر آپ آرام فرما یہاں پر کسی مصنوعی لائٹ کی کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، کہتے ووجهک المعمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج، قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگے گی، اللہ کی مخلوق اکٹھی ہوگی، اللہ پوچھیں گے آج کیا لے کر آؤ، کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی اعمال پیش کرے گا، کوئی زندگی کو پیش کرے گا، اگر خدا نے مجھ سے پوچھ لیا وہ میرا بندہ میرے نبی کا امتی آج کیا لے کر آیا، حضور میں آپ کی محبت اور آپ کے چہرے انور کو پیش کر میں کہوں گا اللہ اور تو کچھ نہیں تیرے نبی سے پیار کرتا تھا، اور تو کچھ نہیں تیرے نبی والی شکل لے کر آیا، تیرے نبی والی صورت لے کر آیا۔ 97 چک کے دوستو یاد رکھنا ہمارا عقیدہ یہ ہے نماز منہ پہ ماری جا سکتی ہے، روزے کو رد کیا جا سکتا ہے، جس کے پاس نبوت کی ذات آ گئی خدا کی قسم نبی کی ذات کو کبھی رد نہیں کیا، کبھی رد نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے چہرے انور کو کبھی رد نہیں فرمانا، اللہ نے اپنے نبی کے چہرے انور کو کبھی رد نہیں فرمانا۔ جب اللہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں پھر جو بندہ بھی اپنے نبی کا وسیلہ لے کر خدا سے مانگے اللہ دعا کو رد۔ جب قیامت کا دن ہوگا حضور حبیب کبریا بن کر رب کی عدالت میں جائیں گے، قیامت کا دن عدالت لگے گی، انسانیت پریشانی میں مبتلا، دودھ پیتا بچہ ماں اسے بھی بھول جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، رشتہ دار ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، یہ جو دنیا میں کہتے تھے میرا تیرے بغیر دل نہیں لگتا، تو نہ ہو تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، قیامت کے دن یہ عداوت اور دشمنیوں میں دوستیاں بدل جائیں گی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی انسانیت اکٹھی ہو کر بخاری شریف کی روایت کے مطابق 5 نبیوں کے پاس جائے گی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بخاری کی روایت میں ان 5 انبیاء کا تذکرہ حضرت آدم فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نبی لیکن آج میرا بس نہیں چلتا، حضرت نوح نے معذرت کرنی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے معذرت کرنی۔ جب انسانیت اکٹھی ہو کر حضرت عیسیٰ کی دربار میں جائے گی حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، ہاں تمہیں ایک بندہ بتا سکتا ہوں، آج اگر اسے تم راضی کر لو وہ آمادہ ہو گیا، رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا غضب رحمت میں
کی جہنم جنت کی صورت میں بدل جائے گی۔ عیسیٰ کس کے پاس جائے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، حضور آپ نے اللہ کے نبی، آپ رسول بھی ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں، آپ بارگاہ ربی میں التجا کیجئے، اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اب آئیے حبیب کبریا کو دیکھیں، کبریا کو راضی کیسے کرتا۔ اس حبیب کبریا نے بتایا اگر خدا کی رحمت لینی اس کا طریقہ کیا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا میں جاؤں گا میدان معاشر میں اپنی پیشانی رب کے در میں جھکا دوں گا، زمین پر پیشانی ٹکا کر اللہ کو سجدہ کروں گا۔ اسی موقع پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے جب میں اللہ کے نبی کے چہرے انور کو پڑھتا ہوں، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، پیغمبر کی زندگی، نبی کا حسن و جمال دیکھتا ہوں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کیوں نہ اسی نبی کو سجدہ کر لوں، لیکن جب دیکھتا ہوں وہ محبوب نبی بھی خدا کو سجدہ کر رہا ہے، پھر میں کہتا ہوں عطا اللہ وہ محبوب ہو کر جس خدا کو سجدہ کرتا ہے تجھے بھی اسی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا، پھر اللہ کی تعریف کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرا محبوب عباس کر دے، اٹھائیے سر، ختم کیجئے سجدہ، سر توتا محبوب آج مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام۔ وشفا تشفا، بتا کس کس کے سر پہ ہاتھ رکھ، جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا میں خدا جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ محبوب سفارش تو نے کرنی، قبول میں نے کرنا، بتانا تو نے ہے کہ کسے کسے معاف کروں، اسے بخشنا میرا کام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگے گی، شفاعت کا سلسلہ چلے گا۔ سفارش کون کون کریں گے؟ فرمائے انبیاء بھی کریں گے، قرآن کریم کے حافظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، نابالغ اولاد جو بچپن کی حالت میں فوت ہو گئی وہ بھی سفارش کرے گی۔ اور فرمائے کہ نیک اعمال، نماز، روزہ، تلاوت، قرآن کریم یہ بھی سفارش کریں گے۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے ایک موقع پر پوچھ لیا، فرمایا یا رسول اللہ میدان محشر ہو، آپ کا امتی ہو، اسے سفارش کی ضرورت پڑ جائے، اس کی سفارش کون کرے؟ اس کے پاس قاری نہیں، اس کے پاس عالم نہیں، اس کے پاس شہید نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، قیامت کے دن پھنس گیا، اس کی سفارش کون کرے گا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا انا فرط من لا فرط لہ، ایسا جس کی سفارش کرنے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش میں محمد خود کروں گا۔ اور اللہ اپنے نبی کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور فقط ہمارے محبوب نہیں، حضور حبیب کبریا بھی ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا اس کی پانچویں علامت، ایک طریقہ یہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی، میرے محبوب کا چہرہ ایسا، میرے محبوب کا رخسار ایسے، میرے محبوب کی زبان ایسی، میرے محبوب کا سینہ ایسا، ایک ایک جز کا تذکرہ کرتا۔ آئیے حضور حبیب کبریا حضرت امام مناوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا آمینہ کے لال کی ایک ایسی خصوصیت جس میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، اللہ نے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کا تذکرہ اپنے قرآن میں فرمایا۔ ایک ایک حصے کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ جب باری آمینہ کے لال کے چہرے کی آئی، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جب باری آمینہ کے لال کی آنکھوں کی آئی، فرمایا ولا تمدن عینیک، جب باری آمینہ کے لال کی زبان کی آئی، فرمایا فانما یسرناہ بلسانک، جب باری آمینہ
کی فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ جب باری آمینہ کے لال کے سینے کی فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جب باری آمینہ کے لال کی پیٹھ کی فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ جب باری آمینہ کے لال کے دل کی فرمایا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ امام مناوی فرماتے ہیں ایک جز کا بھی تذکرہ کیا اور جب باری آمینہ کے لال کے مکمل جسم کی خدا نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کا شاہ سوار بنا کر بھیجا اے محبوب میں خدا تیری 63 سال کی زندگی کی قسم اٹھا کر تیری زندگی کے پاک ہونے کی گواہی دے اللہ نے اپنے نبی کو فقط محبوب خدا نہیں حبیب خلق خدا نہیں اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کبریا بنایا میں نے 5 محبت کی دلیلیں اللہ اپنے نبی سے محبت کیسے کرتا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا کر بتایا میں اپنے نبی سے محبت کرتا جب باری احسانات کیے ان فضلہ کان علیک کبیرہ کان فضل اللہ علیک عظیمہ اللہ نے فضل فرما کر احسان نہیں جتلایا اللہ نے اپنے نبی کو انعامات دی نمبر 3 محبوب کے ساتھ بندہ سہولت والا معاملہ کرتا اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نبی کی امت کے ساتھ اللہ نے سہولت والا معاملہ کیا نمبر 4 محبوب کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا اس کے واسطے کو قبول کیا جاتا اللہ نے اپنے نبی کے وسیلے کو بھی قبول کیا اللہ قیامت کے دن سفارش بھی قبول فرمائیں گے اور نمبر 5 اللہ نے اپنے نبی کے جسم کے اعضاء کا اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کا تذکرہ قرآن کریم میں کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا جیسے میں نے اپنے نبی سے محبت کی ایسے تمہارا بھی حق بنتا میرے نبی سے پیار کرو یاد رکھیے نماز روزہ حج زکات یہ تو اعمال کی باتیں خدا کی قسم اگر محبت مصطفیٰ نہیں ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں پوچھئے علماء سے منافقین کا کیا قصور تھا وہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن دل محبت مصطفیٰ سے خالی تھے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی ان کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہاں جب کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی سے محبت کر لی اب سوال یہ ہوگا یہ محبت کیسے پتہ چلے گا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے خدا نے فقط دعویٰ نہیں کیا مجھے اپنے نبی سے پیار ہے اللہ نے قرآن اتار کر دلیل سے ثابت کیا مجھے اپنے نبی سے پیار ہے اگر میں اور آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے اس کے لیے محض دعویٰ نہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کیا میری شکل و صورت آمینہ کے لال والی کیا میرا لباس آمینہ کے لال والا کیا میری خوشی آمینہ کے لال والی کیا میری غمی آمینہ کے لال والا کیا میرا چال چلن اللہ کے نبی والا اگر میں استاد ہوں میری زندگی نبوت والی اگر میں طالب علم ہوں میری زندگی نبی والی اگر میں تاجر ہوں میری زندگی نبی والی اگر میں ملازم ہوں میری زندگی نبی والی اور اگر میں ذمہ دار ہوں میری زندگی نبی والی اگر میں مزدور ہوں میری زندگی نبی والی محبت محض دعوے کا نام نہیں میرے جانے کے بعد بھی شک مولانا سے پوچھ لینا محبت کسے کہتے ہیں محبت کی تعریف کیا ہے میں بتا کر جاتا ہوں تصدیق ان سے کرنا علماء فرماتے المحبت حالت لا يعبر عنها مقالہ بابا محبت بتانے کی چیز نہیں یہ کر کے دکھانے کی چیز ہے محبت بتانے کی چیز نہیں یہ کر کے دکھانے کی چیز ہے میں باہر کہتا ہوں مجھے اپنے نبی سے محبت ادھر سے آواز حی علی الصلاۃ میں آنے کے لیے تیار نہیں خدا کی قسم یہ محبت نہیں اگر یہاں سے آواز آ گئی میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا اس کا معنی مجھے خدا سے بھی پیار مصطفیٰ سے بھی پیار اگر محبت نہیں محبت ہے اور اطاعت نہیں آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ اپنے گھر میں جائیں آپ کا بیٹا کہتے ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کی تعریف میں شعر کہتا ہوں آپ میں نے آپ کے آنے پر راستہ صاف کر دیا میں نے پھول بچھا دیے میں نے آپ کا استقبال کیا میں آپ کو خوش کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں باپ کہتے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی تو دے دے کہتے بابا جان پانی نہیں لوں گا محبت بہت کرتا ہوں
بیٹا تھک گیا ہوں تھوڑا سے پاؤں تو دبا دے، ابا جان پاؤں نہیں دبوں گا، محبت آپ سے بہت کرتا ہوں، آپ دیانتداری سے بتائیے آپ میں سے کوئی بندہ بھی مانے گا کہ یہ باپ سے محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ مانے گا؟ وہ تو دعوے کر رہا، اگر یہ محبت میں سچا ہوتا تو باپ کی بات مانتا۔ تاصل رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ یارو خدا نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جن کی بات کو خدا بھی رد نہیں کرتا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں نبی کی تعلیمات کو رد کرنے والے؟ کہنے والے نے کہا تاثر رسول وانت تظہر حبہ، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہے نبی کی بات بھی نہیں مانتا۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، رب محمد کی قسم یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، اگر تجھے واقعی نبی سے محبت ہوتی تو نبی کو راضی کرتا، نبی کی بات مانتا، نبی کی تعلیمات کو اپناتا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، محب اپنے محبوب کی بات مانتا ہے، اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ میرے دوستو یہی پیغام، میری ماں اور بہنوں یہی پیغام، محبت رسول ہمارے ایمان کا جو ہے، ہمیں پڑھایا یہ گیا، سمجھایا یہ گیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اگر جسم نبی کی شریعت کے مطابق اس کا معنی واقعی محبت ہے، اور اگر نہیں پھر دعوی محبت تو ہو سکتا ہے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لا کر ہم دنیا کو درس دیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ آج بھی مضبوط ہے، ہم آج بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے، اور اگر نبی کے ساتھ یہ وفا والا رشتہ نہیں ہے، اطاعت والا رشتہ نہیں ہے، فرما برداری والا رشتہ نہیں، پھر یاد رکھیے کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار، مرنا بھی اکارت، پھر زندگی بھی فضول ہے، مرنا بھی فضول ہے، پھر قبر اور آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں لا کر رب کو گواہ بنا کر کہیں خدایا جیسے حضور آپ کے محبوب ہمارے بھی محبوب، آپ نے محبت کی ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ نے اپنے محبوب کی باتوں کو رد نہیں کیا، حضور ہم بھی آپ کے محبوب کی باتوں کو رد نہیں کریں گے۔ ہمارا چلنا نبی کی زندگی والا، ہمارا رکنا نبی کی زندگی والا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا نبی کی زندگی والا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلتے جائیں گے، سیدھا جنت میں پہنچیں گے، اس لیے کہ نقشے قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، پھر اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔